USGS یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے امریکہ کا حکومتی ادارہ ہے جس کے مطابق پاکستان جغرافیائی طور پر ایسی جگہ پر ہے جہاں کثرت سے زلزلے آتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو پاکستان کی تاریخ کے 6 تباہ کن زلزلوں کے بارے میں بتانا ہے جن میں بہت جانی نقصان ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفکر ویڈیو چینل۔ نمبر 6، 29 اکتوبر 2008۔ بلوچستان کے ضلع زیارت میں آنے والے اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.4 ریکارڈ کی گئی۔ دوپہر 4:09 پر آنے والے اس زلزلے کی گہرائی محض 15 کلومیٹر تھی۔ اس زلزلے کی وجہ سے 215 لوگ مارے گئے جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ پہاڑوں سے لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں گرنے والے پہاڑی تودوں نے 1,20,000 لوگوں کے گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ کیے اور ان کو وہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی۔ زلزلے کے ختم ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک آفٹر شاکس محسوس کیے جاتے رہے اور لوگوں میں کئی دن تک خوف و ہراس پھیلا رہا۔ نمبر 5، 26 اکتوبر 2015۔ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:09 پر آنے والے اس زلزلے کی ریکٹر سکیل پر شدت 7.5 ریکارڈ کی گئی۔ یہ زلزلہ بیک وقت ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغیزستان اور پاکستان میں محسوس کیا گیا۔ اس زلزلے کے نتیجے میں 399 لوگ ہلاک ہوئے جن میں سے زیادہ تر ہلاکتیں یعنی 280 پاکستان میں ہوئیں۔ 2,500 سے زائد لوگ زخمی بھی ہوئے جن میں سے 1770 پاکستانی تھے۔ نمبر 4، 28 ستمبر 2013۔ بلوچستان کے ضلع آواران میں آنے والے اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.8 ریکارڈ کی گئی۔ اس زلزلے کے نتیجے میں 400 تک افراد ہلاک ہوئے جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ یہ زلزلہ ایک آفٹر شاک کا نتیجہ تھا اور اس سے 4 دن قبل اس سے بھی زیادہ تباہ کن زلزلہ یہاں آ چکا تھا۔ نمبر 3، 24 ستمبر 2013۔ ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی اور تقریباً 800 سے اوپر لوگ اس زلزلے میں لقمہ اجل بن گئے۔ زخمیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ تو نہ لگایا جا سکا لیکن اندازتاً 1,000 سے 10,000 تک افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کے اندازے اس وجہ سے صحیح نہ لگائے جا سکے کیونکہ کچھ علاقوں میں ریسکیو کی ٹیمیں 48 گھنٹے کے بعد بھی پہنچنے میں ناکام رہی تھیں۔ اس زلزلے کی گہرائی صرف 15 کلومیٹر زمین کے نیچے تھی اور اس کا دورانیہ تقریباً 1 منٹ تک تھا۔ 21,000 گھر جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہوئے جو کہ ضلع آواران کی 75% آبادی کے استعمال میں تھے۔ اسی زلزلے کے نتیجے میں بحیرہ عرب میں گوادر کی بندرگاہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جزیرہ بھی نمودار ہوا جو کہ کیچڑ اور ریت کا مجموعہ بتایا جاتا ہے۔ پاکستان نیوی کی ٹیم نے اس جزیرے کا دورہ کیا اور ان کے مطابق گول شکل کا یہ جزیرہ 60 فٹ اونچا، 100 فٹ لمبا اور 250 فٹ چوڑا تھا۔ نمبر 2، 28 دسمبر 1974۔ خیبر پختونخوا میں شام 5:11 پر آنے والے اس زلزلے نے ہنزا، ہزارہ اور سوات میں بہت تباہی پھیلائی۔ اگرچہ ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی مگر چونکہ اس زلزلے کا نشانہ وادیاں تھیں جو کہ پہاڑوں میں گھری ہوئی تھیں اسی لیے پہاڑی تودوں نے بہت تباہی مچائی۔ 17,000 لوگ زخمی جبکہ 5,300 افراد کی اموات واقع ہوئیں۔ پہاڑی تودوں نے ان علاقوں کو جانے والی سڑکیں بند کر دی تھیں اور حکومت کو ہیلی کاپٹرز کی مدد سے ان لوگوں کی مدد کرنا پڑی۔ زلزلے کے آفٹر شاکس کی وجہ سے پہاڑی تودوں نے راستے بند کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور آخر حکومت ان سڑکوں کو 13 جنوری یعنی 15 دن بعد کھولنے میں کامیاب ہوئی۔ نمبر 1، 8 اکتوبر 2005۔ پاکستان کی تاریخ کا بدترین زلزلہ جس نے 87,000 سے زائد افراد کی جان لے لی۔ یہ اعداد و شمار سرکاری تھے لیکن بیرونی ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر تھی۔ 1,38,000 افراد زخمی ہوئے۔ مظفر آباد اور باغ 70% تباہ ہو چکے تھے۔ پولیس، فوج اور رضاکار بالکل مفلوج ہو چکے تھے۔ مواصلات کا نظام درہم برہم تھا اور ہر قسم کی عمارتیں مکمل تباہ ہو چکی تھیں۔ ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی تھی جبکہ یہ زلزلہ صبح 8:50 پر آیا۔ کم از کم
978 आफ्टर शॉक्स आए जो कि इमदादी कामों में रुकावट का मुसलसल जरिया बनते रहे और लोगों में खौफ व हरास फैला रहा। 35 लाख अफराद बेघर हुए। 26 अक्टूबर को हुकूमत पाकिस्तान ने बालाई और पहाड़ी इलाकों में बच जाने वाले लोगों से अपील की कि वो मैदानी इलाकों में आ जाएं, क्योंकि बर्फ पड़ने की सूरत में हुकूमत उन तक किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंचा सकती थी। कोफी अन्नान जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल थे ने दुनिया से अपील की कि उनको इमदादी काम तेज करना चाहिए, वरना मजीद 1,20,000 अमवात वाक़े हो सकती हैं, क्योंकि बालाई इलाकों में अभी तक बहुत से लोग फंसे हुए हैं जिनको साफ पानी, खुराक और अद्वियात की शदीद ज़रूरत है, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से उन तक रिसाई मुमकिन नहीं हो पा रही। इस ज़लज़ले से मुतासिरा इलाके आज तक पूरी तरह बहाल नहीं हो पाए और जब कभी भी ज़लज़ले का झटका आता है लोगों के दिमाग में इस वहशतनाक ज़लज़ले की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।